آج ہمارا ایک ایجوکیشن کا سیکٹری آیا ہے، اس نے وہ پالیسی بنائی ہے اور 1.5 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد 2 سال، کیا پالیسیز 1.5-2 سال میں پوری ہو جاتی ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اکثر ہماری اساتذہ بھی، ٹیچرز بھی کہتے ہیں کہ پولیس والوں کے بچے ہیں، یہ تو آئے اس گھروں سے ہیں، یہ تو آئے ایسے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیچر کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ اگر ہمیں صرف ایک پاکستانی بنا دیں۔ میرا نام شاہدہ پروین ہے۔ میں نے 1972 میں اپنی اس جاب کا ابتدا کی اور پرائمری اسکول میں ایز اے انچارج میں نے کام کیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے بی ایڈ کیا۔ پولیس گرامر اسکول میں ایک ایڈ آیا، میں نے سی وی جمع کروائی۔ شاید اللہ نے میرا رزق یہاں لکھا ہوا تھا۔ 2003 میں انہوں نے مجھے ایز اے پرنسپل اپوائنٹ کیا۔ تو یہ اسکول بھی بالکل بس رف ٹف ہی تھا۔ 16 کمرے تھے اور 16 ہی ٹیچر تھیں اور اس میں 7 تک اسکول تھا۔ میں نے پھر اپنی کوشش کی اور بہت کوشش کی اور 3 سال کے اندر میں نے اس اسکول کو ہائی لیول پر ریکگنائز کر دیا۔ تو جس سے میرے ڈپارٹمنٹ اے آئی جی اور ڈی آئی جی جن کے ساتھ میرا کام تھا، انہوں نے بڑا سراہا، مجھے اپریشیٹ کیا۔ اور حالانکہ میرا 1 سال کا کانٹریکٹ تھا، لیکن اس کے بعد یہ آج مجھے 19واں سال ہے یہاں شروع ہو چکا ہے۔ ایلیمنٹری کالج میں جو میں نے 9 سے 10 سال دیے اور وہاں سے جن خواتین کو یا لڑکیوں کو میں پاس آؤٹ کرتی تھی، تو میں کہتی تھی کہ اس میں سے میرا خیال ہے کہ اگر میں غلط بیانی سے کام نہ لوں تو صرف 5% ہم اساتذہ بنا کر نکالتے تھے۔ بکس تو انہوں نے بنا دی، لیکن بک پڑھانے والوں کو بھی تو پتہ ہو کہ اس بک کو پڑھانا کیسے ہے۔ جب ہم اس جگہ پہ ہی، اور اچھا مزیداری یہ کہ جو ٹریننگز ہوتی ہیں ان ٹریننگز میں بھی آپ ایک گروپ میں بنا دیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، اس کا ایک اسیسمنٹ بھی لے لیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ یہ ٹیچرز جا کر وہ اپلائی بھی کرتی ہیں اسکولوں میں کہ نہیں؟ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ اگر ہمارا چیک اینڈ بیلنس رہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ اچھے اساتذہ نہ بن جائیں؟ چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے۔ ہم بالکل بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں بے مہار کہ جائیں جا کے جی بس اب آپ ایک استاد ہیں، اب جا کے پڑھائیں، تو وہ جا کر وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں، کچھ پڑھایا کچھ نہیں پڑھایا۔ ہماری ایک دفعہ میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں، ہم ایلیمنٹری کالج میں تھے، تو وہاں پہ مجھے ہمارے بڑے اچھے انسٹرکٹر تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میڈم آپ لوگ سب بیٹھے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری تعلیمی پالیسی بنتی ہے آپ اس سے سب مطمئن ہیں؟ تو کچھ ہمارے بڑے مطلب اچھے ہم سے بھی سینئر لوگ تھے، تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم مطمئن ہیں۔ تو ہم 2 لوگ تھے جنہوں نے کہا جی ہم مطمئن نہیں ہیں۔ کہنے لگے کیوں، آپ کیوں مطمئن نہیں ہیں؟ اس لیے مطمئن نہیں ہیں کہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ ہماری پالیسی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے۔ کیا ہم اس پالیسی کو فل اپنے ایجوکیشن میں یا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم ایڈ ہی نہیں کر پاتے کہ آج ہمارا ایک ایجوکیشن کا سیکٹری آیا ہے، اس نے وہ پالیسی بنائی ہے اور 1.5 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد 2 سال، کیا پالیسیز 1.5-2 سال میں پوری ہو جاتی ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوتی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے پالیسی بنانے والے ہی خود ججمنٹ نہیں کر سکتے کہ جو پالیسی بنا رہے ہیں آیا اس میں کتنی بھی کوئی ایتھینٹک چیز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی جو ایجوکیشن کو مضبوط کر رہی ہے۔ تو ہمارے بلوچستان میں تو ویسے ہی ہم بہت پیچھے چل رہے ہیں۔ اکثر ہماری اساتذہ بھی، ٹیچرز بھی کہتے ہیں کہ پولیس والوں کے بچے ہیں، یہ تو آئے اس گھروں سے ہیں، یہ تو آئے ایسے ہیں۔ تو میں نے ان کی ایک دن میں نے بہت سال، تقریباً 2-3 سال میں نے اپنی ٹیچرز کی اس چیز پہ ٹریننگ لی کہ دیکھیں بچے تو بچے ہیں نا، اب ان کے والدین جو کر رہے ہیں تو اس کی آپ ان کو کیوں ٹونٹ کریں، کیوں ان کو وہ دیں تاکہ وہ اپنے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا کریں؟ مت کریں ایسے۔ میں نے اس طرح کے فنکشن کروانے شروع کر دیے کہ جس میں پولیس کو آپ پازیٹیو رول دیتے تھے کہ پولیس جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے لوگوں کی، ان کے کام آتی ہے، ان کے لیے آسانیاں تلاش کرتی ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ ہم نے یہ اس بیس پہ میں نے بڑے بڑے فنکشن جیتے ہیں
پاک ترک میں اور آفاق والوں کے اس میں اور یونیورسٹی لیول پہ ہم اپنے بچوں کو ٹیبلو بنا کر تیار کر کے بھیجتے تھے پولیس کے حوالے سے کہ پولیس کی جو نگیٹیوٹی ہے یہ ختم ہو سکے۔ ابھی میرے پاس اس وقت اگر آپ یوں دیکھ لیں کہ 2005 سے لے کر 2021 تک کتنے بیچز نکل گئے ہیں، اور ان بیچز میں سے اگر میں یہ کہوں کہ 30% بچے جو ہیں وہ میرے اس وقت پولیس میں ہائی لیول پہ کام کریں اور بڑے اچھے طریقے سے۔ پھر آخر میں جو ایک پیغام ہمیں دینا ہوتا ہے آئی جی صاحب کی طرف سے یا ایڈیشنل آئی جی صاحب کی طرف سے، تو ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ ایسا پیغام دیں کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم لڑنے والے ہیں، اور ہم جو ہیں اپنے آپ کو اس چیز سے پیچھے نہیں۔ ہم اپنے 2 بیٹوں کو پولیس میں ڈالیں گے، 2 کو پولیس میں سلیکٹ کروائیں گے۔ تو یہ چیزیں واقعی ہماری ٹیچنگ ہے جو ہم ان کو دیتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں۔ اب میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے تو میں ان کی ماؤں کو بھی ٹیچ کرتی ہوں، ان کی بہنوں کو بھی، کہ آپ نے اس طرح ڈسہارٹ نہیں ہونا، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، بہادر بننا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہزاروں میں اور بلوچوں میں ایک ایسا وہ آ گیا، تفرقہ بن گیا، تو اس چیز کو مجھے وہ کرنا تھا۔ میں نے یہ نہیں کیا کہ میں ہزاروں کو کہوں کہ بھئی آپ اپنے اسکولوں میں چلے جائیں، یا میں بلوچوں سے کہوں کہ آپ، میں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا، اور تقریباً 2 سے 2.5 سال میں نے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا۔ وہ کیسے کھڑا کیا کہ میں نے فنکشن کروائی تو دونوں کے درمیان میں کروائی، کہ آدھا فنکشن ان کو دیا، آدھا فنکشن ان کو دیا، اور ان سے کہا کہ ہاتھ ملا کر چلو، ہاتھ آپ نے اس اسکول کو ہائی لائٹ کرنا ہے، بلوچستان میں اسکول کو ہائی لائٹ کرنا، اور آپ صرف پولیس گرامر اسکول کے اسٹوڈنٹ ہو، آپ کوئی ہزارہ، کوئی بلوچ، کوئی پٹھان نہیں ہے، آپ نے اسکول کو پروموٹ کرنا، آپ نے اسکول کو نام دینا ہے، آپ نے اپنا نام لے کر آنا سامنے۔ دیکھیں جب آپ مختلف جگہ پہ جائیں گے، کام کریں گے، اپنا فنکشن پیش کریں گے، تو کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ آپ ہزارہ فیکلٹی سے، یا آپ وہ لوگ کہیں گے پولیس گرامر اسکول کے بچے ہیں نا، تو وہ جب یہ پولیس گرامر اسکول کے بچے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ پاکستانی ہیں۔ تو یہ ایک ٹیچر کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ اگر ہمیں صرف ایک پاکستانی بنا دیں، کہ کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی بلوچ نہیں، کوئی پٹھان نہیں، ہم صرف ایک ہیں۔ تو اس چیز میں استاد کا ہی تو ہاتھ ہے۔ ماں باپ تو گھر پہ رہتے ہیں، استاد ہی تو سارا کچھ ہے۔